صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب۔ نقش ہے سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے افکار اور ان کی اس شاعری جس نے کہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی قوم کے اندر ایک نئی روح بیدار کر دی تھی، اور صرف اس زمانے تک محدود نہیں رہی بلکہ آج تک کے تمام مسائل کا اور ہماری تمام جو بھی دور حاضر کے یا دور جدید کے جو تقاضے ہیں ان کے اوپر بھی پورا اترتی ہے۔ تقریری مقابلے کا ہم نے اہتمام کیا ہے، اور جو میں نے نظم آپ کے سامنے اس میں سے ایک بند آپ کے سامنے پیش کیا ہے اسی میں سے آج کا عنوان چنا گیا ہے، نقش ہے سب ناتمام خون جگر کے بغیر۔ اور آج کے تقریری مقابلے کے اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو، خاص طور پہ ہماری آنے والی نسل کو آگاہی حاصل ہو حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے افکار سے، خیالات سے اور ان تمام باتوں سے جس کا اظہار انہوں نے اپنی شاعری میں کیا ہے۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہوئے آپ کا تعارف کراؤں گی اپنے آج کے مقررین سے اور آج کے ہمارے مہمانان گرامی جو کہ آج کے اس تقریری مقابلے کے ججز بھی ہیں۔ سب سے پہلے موجود ہیں ہمارے ساتھ سید صبغت اللہ، ڈیبیٹس کنسلٹنٹ ہیں اینڈ کمیونیکیشن سکلز ٹرینر ہیں۔ السلام علیکم، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سبوق سید صاحب، صحافی ہیں، اینکر پرسن ہیں اور ایجوکیشنسٹ ہیں، وابستہ ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی سے اور صدر ہیں ڈیجیٹل میڈیا انفارمیشن فار پاکستان کے۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرحت جبین صاحبہ، آپ پوئٹ ہیں، کرٹک ہیں، ریسرچر ہیں اور چیئر پرسن ہیں اردو زبان و ادب کی، فاطمہ جناح یونیورسٹی کے ساتھ ایز ایڈوائزر بھی کام کرتی ہیں۔ شکریہ تشریف آوری کا اور خوش آمدید۔ اور اب اپنے ان مہمانوں سے آپ کی ملاقات کراؤں گی جن کا تعلق ہماری اس نوجوان نسل سے ہے جس کے ہاتھ میں جو اقبال کے شاہین ہیں، جو ستاروں پہ کمند ڈالتے ہیں اور جن سے اقبال کی شاعری میں بہت سے خوابیں اور امیدیں وابستہ ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے زوہا ملک، تھینک یو فار کمنگ، وعلیکم السلام۔ نعمان بشیر، خوش آمدید۔ احور العین، خوش آمدید۔ اور حماد اللہ گلزار، آپ مردان سے تشریف لائے ہیں آج کے تقریری مقابلے میں شرکت کے لیے، خوش آمدید جی۔ اور سعدیہ ملک، خوش آمدید۔ اور عبد الواجد، آپ سب کی یہاں پہ حاضری کا، تشریف آوری کا بے حد شکریہ۔ اور ججز اگر آپ کی اجازت ہو تو آج کے تقریری مقابلے کا آغاز کیا جائے جی۔ تو سب سے پہلے لیڈیز فرسٹ، سب سے پہلے میں یہاں پہ دعوت دوں گی زوہا ملک کو کہ وہ تشریف لائیں اور اس خوبصورت سے مصرعے کے اوپر، نقش ہے سب ناتمام خون جگر کے بغیر کے اوپر آج جو ہمارا تقریری مقابلہ ہے اس کا آغاز کریں۔ تپتی دوپہر کا سورج، مکہ کی سنگلاخ پہاڑیاں، بے آب و گیا بیاباں میں ایک معصوم بچہ بلکتا ہے۔ ممتا کے جذبے سے سرشار ماں بے خوف و خطر صفا و مروہ پر دوڑتی ہے، پانی کی تلاش میں، پھر واپس آتی ہے، پھر دوڑتی ہے، بالآخر رحمت الہی جوش میں آتی ہے اور ایک ایسا آب رواں ہوتا ہے کہ ماں کو کہنا پڑتا ہے زم زم رک جا۔ یہ کیا تھا صدر ذی وقار؟ یہ چشمہ یوں ہی نہیں پھوٹا، یہ معجزہ یوں ہی رونما نہیں ہوا، بلکہ اس کے پیچھے ایک تڑپ، ایک لگن، ایک جذبہ اور اللہ پر یقین تھا جس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا، اور رہتی دنیا تک امت مسلمہ سنت ہاجرہ کو صحیح کی صورت میں ادا کرتی رہے گی، اور تاریخ اس کی عظمت پر ناز کرتے ہوئے کہے گی، نقش ہے سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ تاریخ گواہ ہے کہ حزب و ضرب اور سیاست کی دنیا کو نیا قانون عطا کرنے والے ابراہم لنکن، مصطفیٰ کمال پاشا اور قائد اعظم محمد علی جناح آج بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، کیونکہ اپنے لہو کا آخری قطرہ تک بہانے والے ہی تاریخ کے اوراق میں ذیشان ٹھہرے ہیں اور ان کے نام سنہری حروف سے لکھے گئے ہیں، کیونکہ سونا بھٹی میں تپتا ہے تبھی کندن ہوتا ہے، ہنا پتھر پر گھستی ہے تب رنگ لاتی ہے، موتی پتھروں میں رلتے ہیں تب کوہ نور بنتے ہیں، گویا منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر جو توڑ دے وہ شیشہ تلاش کر، پتھر جو توڑ دے وہ شیشہ تلاش کر۔ آپ کی سماعت۔
بہت شکریہ زوہا ملک، اور خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار انہوں نے کیا. اپنے آج کے دوسرے مقرر کو یہاں پہ دعوت دوں گی میں. یہاں پہ نعمان بشیر تشریف لائیے. نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر. مذکورہ بالا شعر حکیم الامت علامہ محمد اقبال کی شعرائے آفاق کتاب بال جبریل کی مشہور و معروف نظم مسجد کرتبہ سے لیا گیا ہے، جو کہ نہ صرف آج کی اس پروقار محفل میں لب گوشائی کی زینت ہے، بلکہ حکیم الامت کی فنی قابلیت کا منہ بولتا ثبوت بھی. اقبال ابدی صداقتوں کے پیامبر بھی ہیں اور بدلتی حقیقتوں کے ترجمان بھی. اقبال کے نزدیک وہ مرد برتر، خودی کا پیکر، سمندروں کے سینوں کو چاک کرنے والا، سینہ روشاں میں شگاف کرنے والا، کلزم خواں شام کو اپنے دبدبے سے پایاب کرنے والا، وہ سمندروں کے سینوں سے رازوں کو نکال لانے والا، اس کائنات کے راز ہائے سربستہ کو فاش کرنے والا، وہ بندہ نوازیوں کے آئین مرتب کرنے والا، مساوات کے دستور ترتیب دینے والا، اس کائنات کی وسعتوں میں اپنے نقوش رقم کرنے والا صرف تبھی وجود پاتا ہے کہ جب شبنم و طوفان اور ریشم و فولاد کو یکجا کیا جاتا ہے، کہ جب ضبط نفس کی آبیاری خون جگر سے کی جاتی ہے، جب انانیت کی ضرب کاری عجز، محنت، حرکت و عمل اور ایمانداری سے ہوتی ہے. آخر میں اپنے ہم وطنوں کے نام یہ پیغام کروں گا: وہ باتیں جن سے قومیں ہو رہی ہیں نامور سیکھو، اٹھو تہذیب سیکھو، صنعتیں سیکھو، ہنر سیکھو، بڑھاؤ دنیا میں قدم، اطراف سفر سیکھو، خواص خشک و تر سیکھو، علوم بحر و بر سیکھو، خواص خشک و تر سیکھو، علوم بحر و بر سیکھو. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ نعمان بشیر. اور اب میں ٹائم ضائع کیا بغیر اپنی تیسری مقررہ کو یہاں پہ دعوت دوں گی. حور العین تشریف لائیے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے. شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا پیغام اسلام خودداری کا پیغام ہے. وہ انسان کو اس کے اصل مقام سے آشنا کرانا چاہتے ہیں، اور ایسے ہی مسلمان کو جس کی خودی بیدار ہو گئی ہو وہ اسے مرد مومن کہتے ہیں. علامہ محمد اقبال کی تمام شاعری اول تا آخر مسلمانان عالم کے لیے ایک پیغام ہے، ایک عالمگیر پیغام جس کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ دین اسلام سے پوری واقفیت حاصل ہو. ایسا ہی کچھ گہرا پیغام اقبال کے اس مصرے میں پوشیدہ ہے. معزز سامعین، جس خون جگر کی اقبال بات کر رہے ہیں اس خون جگر سے ہمارا ماضی لبریز ہے. جس خون جگر کی اقبال بات کر رہے ہیں وہ دین اسلام کی بنیاد ہے. کیوں معزز سامعین؟ کیونکہ یقیناً وہ خون جگر ہی تھا جس نے حضرت ابو بکر کو صدیق بنا دیا. وہ خون جگر ہی تھا جس نے حضرت عمر کو فاروق بنا دیا. وہ خون جگر ہی تھا جس نے حضرت علی کو شیر خدا بنا دیا. بے شک وہ خون جگر ہی تھا جو طارق بن زیاد کو اندلس کے ایوانوں، محمد بن قاسم کو دیبل اور
خالد بن ولید کو ریگستانوں سے کسر و کسرا کے محلوں تک لے گیا۔ وہ خون جگر ہی تھا جس سے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، اور اسی خون جگر سے بعدش جو گل کھلے ان کی معطر خوشبوئیں آج پورے جہان میں مہک رہی ہیں۔ کوئی بھی نیک مقصد انتھک محنت، قربانی اور جد و جہد کے بغیر ممکن نہیں، اور یہی اقبال کا پوشیدہ پیغام تھا کہ نقش ہے سب ناتمام خون جگر کے بغیر۔ شکریہ۔ مسلسل محنت، تگ و دو جستجو، یہی وہ پیغام ہے جو کہ اقبال کی شاعری میں مضمر ہے، اور کامیابی کا راز بھی۔ میں اپنے مقرر کو یہاں پہ دعوت دوں گی، حماد اللہ گلزار، تشریف لائیے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے۔ منزل کسی کا میراث نہیں ہے صدر علی وقار، اندھیری رات کا بٹکا مسافر اگر غلطی سے منزل پر پہنچ بھی جائے تو وقت کی بے رحم موجیں ایک دن اس کی آنکھیں چھین لیتی ہے کہ جو کتاب عقل کی طاق پر کئی صدیوں تک دری رکھتی ہے، ان کی آنے والی نسلیں ان پہ ماتم کنا ہوتی ہے کہ صدر علی وقار دا گیمبلر صرف ایک ناول نہیں بلکہ غربت کے ہاتھوں لکاری کا وہ ہجرت ہے جو دوستویسکی کو جرمنی کا امیر ترین لکاری بنا دیتی ہے۔ ابن خلدون اپنے کپڑوں سے سپر مصر کی دھول جاڑتا ہے اور اس دھول سے تاریخ اور عمرانیات جنم لیتی ہے۔ خوشاب کی گلیوں سے نکل کر جنگ کے ریگزاروں سے ہوتے ہوئے شہر لاہور پہنچنے والے واصف علی واصف کی نوائی وصف سے یہی پیغام ملتا ہے کہ نقش ہے ناتمام خون جگر کے بغیر۔ ارسطو یونان کو چھوڑ کر ایتھنز میں زینوفون اور زینوپائٹ کی صورت میں ان کے فلسفے کے شعلے ابھرتے ہیں۔ میں چلتا رہا کیونکہ میں جانتا تھا کہ ان نقوش ناتمام سے خون جگر تک کہانی ان پتنگوں کی ہے جن کی خاکستر روشنی کی جستجو میں اندھیروں کے سمندر میں ڈوب گئی۔ پھر چاہے ان نقوش ناتمام سے فکری تعمیر کرنے والے سقراط و اقبال، سینا و پارابی، ہیگل و مارکس، ڈیونچی و پکاسو، یا لفظوں کی پیغمبری سے کاغذ پر اس دنیا کا نقش اتارنے والے اتارو رومی، کافکا و ٹاسٹائی یا امیرو غالب ہو کہ دور تک روشنی ہے۔ غور سے دیکھ، موت بھی زندگی ہے۔ غور سے دیکھ، ان چراغوں کے بعد اے دنیا کس قدر تیرگی ہے۔ غور سے دیکھ، کس قدر تیرگی ہے۔ غور سے دیکھ۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ حماد اللہ گلزار۔ اپنے آج کے اگلے مقرر کو میں یہاں پہ دعوت دوں گی، سعدیہ ملک، تشریف لائیے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے۔ نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ خدال تھامے تنے تنہا وہ استقامت پہاڑ کی جانب بڑھ رہا تھا، جو عزم و ہمت کا بے نظیر حوالہ تھا، وہ استقلال کا متوالا جو نفرتوں سے بالا بالا تھا، وہ جس کا نصب العین مقصد اولا نظریہ حیات شیریں اور بس شیریں تھیں، اور پھر اس نے اپنے نصب العین کی خاطر پہاڑ چیر ڈالا۔ ایک جوئے شیریں کی دہلیز سے گزرنے لگی، مگر اس کا نصب العین شیریں تھا، بے نام و نشان۔ تو کیا فرہاد بے نیل و مرام لوٹ گیا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔
وہ محنت، لگن، جستجو اور جہد مسلسل کی ناقابل فراموش علامت بن گیا۔ جنہوں نے کہا فرحات کا انجام عبرتناک تھا، وہ راستے ہی سے لوٹ گئے، اور جنہوں نے کہا فرحات تو جہد مسلسل کا نام ہے، وہ منزلوں سے ہمکنار ہوئے، وہ لذت وصال شیریں سے فیضیاب ہوئے۔ صدر علی وقار، محنت، لگن، جستجو اور جہد مسلسل حیات جاویداں کی سب سے بڑی حقیقت بن چکی ہے۔ زندگی آج بھی بھرپور ہے ان کے دم سے، کہ جنہوں نے خون زندگی چلا کر شبستانوں تک کو روشنی بخش دی۔ زندگی آج بھی بھرپور ہے ان کے دم سے، جو پانیوں پہ کھیلے، خشکیوں پہ لڑے اور فضاؤں پہ اڑے، جو جانے آفاق بنے، کولمبس ٹھہرے اور ابن بطوطہ کے تعاقب میں نکلے۔ زندگی آج بھی بھرپور ہے ان کے دم سے۔ آسانیوں سے پوچھ نہ منزل کا راستہ، اپنے سفر میں رہ کے پتھر تلاش کر۔ تاریخ گواہ ہے علی وقار روح ادب کو زندہ و جاوید کر ڈالنے والے گوئتے اور علامہ محمد اقبال آج بھی زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے، کیونکہ نقش ہے ناتمام خون جگر کے بغیر۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ جی بہت شکریہ۔ آج کی تقریری مقابلے میں مجھے یہ فیل ہو رہا ہے خواتین زیادہ بھولتی ہیں۔ میں نے یہ سنا تھا خواتین زیادہ بولتی ہیں، لیکن آج کے تقریری مقابلے میں یہ لگ رہا ہے کہ خواتین زیادہ بھولتی بھی ہیں اور زیادہ بولتی بھی ہیں۔ خواتین و حضرات، اپنے آج کے تقریری مقابلے کے آخری مقرر کو یہاں پہ دعوت کلام دوں گی۔ تشریف لائیں گے عبد الواجد۔ میں 1947 سے سانس لیتا پاکستانی ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس وطن پہ اپنے اجداد کو قربان ہوتے دیکھا۔ وقت بڑھتا گیا، لوگوں نے دیکھا، جی ہاں جناب والا، وقت بڑھتا گیا، لوگوں نے ہمیں گرانا چاہا، مگر ہم نہیں گرے، کیونکہ جناب والا ہم اس قوم کے بیٹے ہیں، ہم اس قوم کی بیٹیاں ہیں، جس قوم کو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے خون جگر کی محنت سے اور ہمارے اجداد نے اپنے قربانیوں سے بنایا۔ جی ہاں، ہم پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ آگے آگے اور آگے بڑھتے گئے۔ ہم جرأت اور بہادری میں ٹیپو سلطان بنے، ہم تاریخ کی تلوار بنے، فاروقی للکار بنے، ہم شاعری میں شیرازی، ہم نغمہ میں فردوسی، ہم ساز بنے تو بلے شاہ، ہم سوز بنے تو وارث شاہ، ہم عقل بنے، ہم وجد بنے، ہم سچل سر مست بنے۔ ارے زمین جل اٹھے گی جب گرے گا لہو اپنا، اے زمانے والے ہمیں سنسار نہ کرنا، اہل اسلاف ہیں پہچان نہ جانے دیں گے، اہل ایمان ہیں ایمان نہ جانے دیں گے۔ اے وطن کبھی اپنا سمجھ کے آواز تو دے، ارے پکار تو صحیح، یہ جان تو دے دیں گے مگر تیری شان نہ جانے دیں گے۔ صدر علی وقار، یہی خون جگر کی محنت اگر یہ قوم کرتی رہے تو اس ملک کا نام ہم پورے دنیا میں روشن کر دیں گے۔ جی ہاں جناب والا، خون جگر سے جب محنت کی جاتی ہے تو یہ محنت رائے گاہ نہیں جاتی، یہ محنت جب اپنے رنگ دکھاتی ہے تو سید احمد خان کو سر سید احمد خان بنا دیتی ہے۔ جب یہ محنت اپنے رنگ دکھاتی ہے تو صحراؤں میں اذانیں دینے والے بلال، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بن جاتے ہیں۔ جب یہ محنت رنگ دکھاتی ہے جناب والا، جب یہ محنت رنگ دکھاتی ہے تو دنیا جس کو مجنوں اور پاگل کہتی تھی وہ یہ محنت اسے بہلول زمانہ بنا دیتی ہے۔ دختر رنجو محن بن کے دھن، ہر بدن میں اجل کی یگن گھول دے، لشکروں کا جگر چیر مستی میں آ، زلزلوں کی طرح گھن میں گھنن گھول دے، میں منا سے اتر میں سنا سے ابھر، قلب لشکر پہ بجلی گرا چوم کے، موت بھی تیرے کلیدوں کے چاروں کش، آج محتاج ہے سب سکندر تیرے، سن سن کسی کی نہ سن، ایک ہی دھن کو بھن اور چن چن کے مغرور سر کاٹ دے، آج پرندے بھی آ کر بچائیں نے اگر تو رعایت نہ کر ان کے پر بھی کاٹ دے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ عبد الواجد کے اظہار کلام کے ساتھ ہی ہمارے آج کا تقریری مقابلے کے مقررین جو ہیں وہ ختم ہوئے۔ ججز سے درخواست ہے کہ اپنا جو نتیجہ ہے مرتب کر لیں اور ونرز کا اعلان تاکہ ہم کر سکیں۔ مین وائل ہم یہاں پہ ایک بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد
آمدید تقریری مقابلہ جو کہ آپ نے ملاحظہ کیا اور اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. ججز ہمارے جو ہیں اپنا رزلٹ بھی محل کمپائل کر چکے ہیں. سو پہلے اس سے کہ نتیجے کا اعلان کیا جائے آپ کی رائے کا جاننا بڑا ضروری ہے. سو سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہمیں صبغت اللہ صاحب بتائیں کہ آج کے تقریری مقابلے کے بارے میں کیا ان کی رائے ہے, کیا خامیاں آپ نے نوٹ کیں. مزہ آیا سن کر, مقابلہ تو دل ناتواں نے بہت خوب کیا. بس اتنا یاد رکھیے گا کہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پر آتے ہوئے ایک چیز کا خیال کیا کیجئے کہ جب آپ نے آنا ہے جو آ کے یہاں بولنا ہے, کئی مرتبہ خود کو وہ سنا کے آیا کیجئے. اور آپ لوگوں کے اندر کی انرجی دیکھ کے مجھے یقین ہے, بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں, کہ جو لوگ یہاں سے سیکھ کے جائیں گے آج انشاءاللہ اس منزل کا راستہ لے کے جائیں گے جو ان کے خوابوں کی تعبیر بنے گا. اور میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ تقریری مقابلوں میں جیت کر جانے والوں کی نسبت ہار کے جانے والے زیادہ میں نے ایکسیل کرتے دیکھے ہیں سم ہاؤ, کیونکہ وہ پرسسٹنٹ رہتے ہیں, وہ اگلی جیت کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں. سبوق سید صاحب, آپ کی رائے بھی جاننا چاہیں گے. بہت شکریہ. مجھے تو آپ کی کمپیئرنگ اور ان سب کی تقاریر بہت ہی اچھی لگی. شکریہ. اور بہت ہی زبردست تھیں, اور ہم تو آپ کو بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں ٹی وی کی اسکرین پر, اور نوجوانوں نے بہت ہی شاندار تقاریر کی. اور میرا خیال یہ ہے کہ ہارنا کچھ بھی نہیں ہوتا. جو لوگ میدان میں اترتے ہیں تو وہ گرتے بھی ہیں, وہ جیتتے بھی ہیں, وہ ہارتے بھی ہیں. تو یہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر آ کر ڈائس پہ کھڑے ہو کر سب لوگوں کا سامنا کیا, اور آپ نے بہت ہی شاندار اپنے خیالات کا اظہار کیا. تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ جو ایوارڈ ہیں یہ 2-3 ہی ہوتے ہیں, 2-3 لوگوں کو ملتے ہیں. لیکن میں بتاؤں کہ زندگی میں جو بڑی نمایاں کامیابیاں جن لوگوں نے حاصل کی ہیں وہ لازمی نہیں ہے کہ ونر ہی ہوں. زندگی کے میدان میں کامیاب ہونا, اس امتحان میں اپنے آپ کو پاس کروانا, یہ ٹوٹلی ایک مختلف چیز ہوتی ہے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور وہ کہتے ہیں نا کہ نیور گیو اپ. آپ اگر 6 دفعہ, وہی کہ آپ 6 دفعہ ہارتے ہیں تو 7 دفعہ کھڑا ہونا چاہیے. سو کسی بھی مقابلے سے سب سے بڑا جو چیز ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے گریسفلی اپنی ہار کو قبول کیسے کرنا ہے, اور اپنی جیت کا جو جشن ہے یا اس کی خوشی جو ہے اس کو کیسے آپ نے بیلنس آؤٹ کر کے سیلیبریٹ کرنا ہے. سو میں ڈاکٹر صاحبہ سے بھی چاہوں گی کہ ڈاکٹر فرحت جبین, آپ کی رائے کیا ہے آج کے ہمارے اس تقریری مقابلے کے بارے میں. جی دیکھیے, منصفی کرتے ہوئے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سا کانٹینٹ جو ہے وہ آپ نے انٹرنیٹ سے لیا ہے. میں نے اسی لیے کہا سوشل میڈیا جو ہے اس نے بڑی اویئرنیس بھی دی ہے, اور جب آپ یہاں پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اس سے پہلے یہ بات کہاں پہ سن چکے ہیں, یا آپ کو سنائی گئی ہے, یا آپ کو بتائی گئی ہے. تو کوشش کرنا چاہیے, سب سے پہلے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ آپ کا جذبہ, اس میں خون جگر جو ہے, آپ کی محنت, آپ کا جذبہ اس میں شامل ہو. بینگ اے اسٹوڈنٹ, بینگ اے نیشن, آپ کی اس میں آواز ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور میں چاہوں گی کہ اب لگے ہاتھوں آج کے اس تقریری مقابلے کے جو ونرز ہیں ان کا اعلان بھی کر دیا جائے. سب سے پہلے تیسرا نمبر کن کے حصے میں آیا ہے ان کا اعلان کرنا چاہیے. صحیح. بس یہ کہوں گا کہ آخر میں بڑے ہم تھوڑے سے کنفیوز تھے کہ تیسرے چوتھے پوزیشن کے درمیان ٹائی سا نظر آ رہا تھا یہاں پہ, لیکن بس وہ پلڑا ایک سائڈ پہ بھاری ہونا ہوتا ہے. تو کچھ ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے, جیسے میں نے کہا کہ فمبلز بہت زیادہ ہو رہے تھے کسی ایک اسٹوڈنٹ سے, جس کی وجہ سے ہمیں 3rd پرائز جو ہے جن اسٹوڈنٹ کو دینا پڑا, ان کا نام ابھی خواتین کا ذکر ہی ہو رہا تھا, تو خیر خواتین کی عمر تک ابھی پہنچی تو نہیں ہے, لڑکی ہیں. تو بہت خوب, سعدیہ ملک. تھینک یو ویری مچ. صبغت اللہ صاحب تشریف رکھیے گا. حرف راز میں آج کے ہمارے دوسرے نمبر پر آنے والے مقرر. صحیح, بہت شکریہ فرح. یہ حماد اللہ ہیں, عبدالولی خان یونیورسٹی مردان سندھ کا تعلق ہے, اور بہت ہی زبردست تقریر کی انہوں نے, تو یہ دوسرے نمبر پر ہیں آج کی تقریر میں. پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے آپ کو دیا جا رہا ہے جو آپ کو یاد دلائے گا کہ آپ اس تقریری مقابلے میں شریک ہوئے تھے اور آپ نے دوسری پوزیشن حاصل کی تھی. بہت مبارک ہو اینڈ تھینک یو ویری مچ. اور اب میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر فرحت جبین ہمارے آج کے پہلے نمبر پر آنے والے مقرر کے نام کا اعلان کریں. جی, آج کے پہلے مقرر میرا خیال میں ان کا اندازہ بھی ہو گیا ہوگا, نعمان بشیر صاحب ہیں, جن کا تعلق راولپنڈی میڈیکل کالج یونیورسٹی سے ہے, راولپنڈی سے. جی, بہت مبارکباد آپ کو, بہت بہت مبارک ہو. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں
وہ ذرا زیادہ محنت کرنے کے عادی ہوتے ہیں، تو وہ جس بھی کام میں جائیں محنت سے اپنی جگہ بنا لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مبارک کو تشریف لائیے. کلاس کے نام سے منعقد کیا جانے والا آج کا تقریری مقابلہ اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے معزز مہمانوں اور ججز کی یہاں پہ تشریف آوری کا اور تمام ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس کی یہاں پہ موجودگی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور آج کے جو ونرز ہیں ان کو خصوصی مبارکباد دیتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہوں گی. فرح سعدیہ، انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے